کہانی کے پہلے حصے میں آپ نے سنا کہ علی اپنی فیملی کے ساتھ ایک شادی سے رات کے وقت آ رہا ہوتا ہے اور وہ ایک جنگل سے شارٹ کٹ راستہ لے لیتا ہے۔ راستے میں اسے مسٹر اور مسز عمر ملتے ہیں جن کا بیہیویئر بہت عجیب ہوتا ہے۔ اچانک سے راستے میں طوفان آ جاتا ہے۔ اب سنیے آگے۔ علی کو اس بات کی پریشانی تھی کہ تیز آندھی کی وجہ سے کوئی درخت گاڑی پر گر نہ جائے، کیونکہ سب درخت آندھی کی وجہ سے جھوم رہے تھے۔ علی سب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک درخت گاڑی سے کچھ فاصلے پر گر گیا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے گاڑی کی بروقت بریک لگ گئی اور درخت سے کچھ فاصلے پر گاڑی رک گئی۔ جس شدت سے گاڑی کی بریک لگی تھی اس سے زوردار جھٹکے سے گاڑی رکی۔ اچانک زیمل کی چیخ نکل گئی۔ عاشر نیند سے جاگ گیا اور رونے لگا، مگر وہ دونوں میاں بیوی مسٹر اور مسز عمر ابھی بھی سپاٹ چہرے کے ساتھ خاموش تھے۔ علی اور زیمل کو معاملہ گڑبڑ لگا، مگر اس سب سے زیادہ علی کو اس وقت آگے جانے کی فکر تھی، کیونکہ سامنے تو بڑا سا درخت گر چکا تھا، گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ علی نے سوچا کہ کیوں نہ گاڑی موڑ کر واپس جایا جائے اور وہی راستہ اختیار کر کر منزل تک پہنچا جائے جو لمبا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ کر ریورس گیئر لگا ہی رہا تھا کہ ایک اور درخت پچھلے راستے پر گر گیا، جس سے آگے اور پیچھے جانا ناممکن ہو گیا۔ اب وہ بری طرح اس بھیانک علاقے میں پھنس چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ لوگ اس جگہ سے نکل پائیں۔ اس اچانک آنے والے افتاد سے تو علی اور زیمل سٹ پٹا کر رہ گئے تھے۔ شکر تھا کہ عاشر سو چکا تھا، ورنہ اس نے ڈر جانا تھا۔ اب کی دفعہ پہلی مرتبہ عمر نے کہا کہ ہمیں یہاں اس طوفان اور بھیانک راستے میں نہیں کھڑے رہنا چاہیے اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ علی نے جھلا کر کہا، تو کیا کروں، کیسے کوشش کروں؟ درخت دیکھ رہے ہو دونوں طرف، نہ ہم میں ہمت ہے کہ ہم اس درخت کو ہلا سکیں اور نہ گاڑی میں کوئی ایسا بٹن ہے کہ اسے ہیلی کاپٹر بنا سکیں۔ میں کیا کروں؟ جنگل میں گھسا دوں گاڑی؟ علی نے جھلا کر جواب دیا، مگر عمر نے کہا، بالکل درست، ہمیں گاڑی جنگل کے راستے سے ہی واپس لے کر جانی ہوگی۔ میں یہاں پر پہلے بھی آ چکا ہوں، یہاں ایک ٹریک ہے جو آگے چل کر واپس اسی سڑک سے ملتا ہے، اور خوش قسمتی سے ہم بالکل ٹریک پر جانے والے راستے کے سامنے کھڑے ہیں۔ عمر نے علی کو اپنی طرف باہر دیکھنے کو کہا تو واقعی گاڑی اس ٹریک کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ راستہ چھوٹا تھا اور سانپ کی طرح درختوں سے ملا ہوا تھا، مگر اتنا چوڑا تھا کہ گاڑی گزر سکے۔ علی نے ایک نظر زیمل کو دیکھا اور مشورہ چاہا تاکہ اس کی بات پر بھی غور کیا جا سکے، مگر زیمل اتنی ڈری ہوئی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس خوفناک جنگل میں جائیں، مگر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ علی نے پھر عمر سے تصدیق کی اور اس نے یقین دہانی کروائی، اور اب کی دفعہ مسز عمر بھی بول پڑی کہ جلد یہاں سے نکلا جائے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ علی نے سفر کی دعا پڑھی اور اللہ کا نام لے کر گاڑی کا رخ اس خوفناک جنگل کی طرف موڑ دیا۔ راستہ انتہائی دشوار تھا، مگر ایک بات یہ ہوئی کہ طوفان جس تیزی سے آیا تھا اسی طرح اچانک مدھم پڑ گیا تھا۔ اب یہ دعاؤں کا اثر تھا یا کوئی چاہتا تھا کہ وہ جنگل میں جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا؟ ایسے بہت سے سوال تھے جن کا جواب آنے والے وقت کے پاس ہی تھا۔ ابھی انہیں جنگل کے راستے پر گئے ہوئے تھوڑی سی ہی دیر ہوئی تھی کہ یوں لگا کہ کوئی سیاہ ہیولا تیزی سے ان کے آگے سے گزر گیا ہو۔ علی کی دھڑکن فطری طور پر تیز ہوئی تھی، مگر اس نے اپنا وہم سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ مگر تھوڑی دیر بعد اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ان سے چند میٹر فاصلے پر سڑک کے عین وسط میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جو بھی کوئی تھا، گاڑی کی لائٹس میں بس اتنا ہی نظر آ رہا تھا کہ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے اور چہرہ جھکا کر بیٹھا تھا، جس سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی نے جب یہ منظر دیکھا تو مارے خوف اور تجسس کے گاڑی کو بریک لگا دی اور زیمل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ اور مسز عمر سو چکی تھیں، اور پھر عمر کی طرف دیکھا، اس کی بھی آنکھیں بند تھیں، یقیناً وہ بھی سو چکا تھا۔ علی نے گاڑی سے باہر نکل کر دیکھنا چاہا کہ وہ کون ہے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ کسی نے زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ علی کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ عمر تھا، جو کہ طیش میں لگ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ علی کا کچھ سانس بحال ہوا۔ بھائی ڈراتے کیوں ہو؟ میں تو وہاں دیکھنے آیا تھا کہ کون ہے۔ عمر نے طیش سے کہا، پاگل ہو کیا؟ کون ہے وہاں؟ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ علی نے بھی جذباتی انداز میں بولتے ہوئے کہا، نہیں وہاں وہ ابھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل جیسے منہ میں آ گیا ہو، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
یہ تھا کہانی کا سیکنڈ پارٹ. اگلی کہانی کے پارٹس اگلی ویڈیوز میں اپلوڈ ہوں گے. سننے کے لیے بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.